الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وہ کون سے حالات ہیں جن میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے؟ نیز برف باری کی صورت میں نماز جمع کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ایک نئے شہر میں منتقل ہو گیا ہوں۔ میں مغرب کی نماز کے لیے مسجد گیا تو امام صاحب نے مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھا دی۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ نمازوں کو جمع کرنے کے اسباب کون کون سے ہیں، لیکن چونکہ مجھے مکمل علم نہیں ہے کہ سارے کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، تو میں امام صاحب کے پاس گیا اور ان سے نمازیں جمع کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی حالت میں نمازیں جمع فرمائی ہیں، تو باہر چونکہ برف باری ہو رہی ہے اس لیے ہم نے نمازیں جمع کر لی ہیں۔ تو کیا برف باری کی صورت میں نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، سنت مطہرہ میں مغرب اور عشاء کی نماز بارش کی وجہ سے جمع کرنے کی دلیل موجود ہے، چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 705 میں جناب سعید بن جبیر رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی نماز مدینہ میں بغیر خوف اور بارش کے جمع فرمائی۔ سعید کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا، تاکہ اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالیں۔ چنانچہ بارش پر قیاس کرتے ہوئے برف باری کی صورت میں بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ کشاف الکناں میں ہے، ژالہ باری اور برف باری کی وجہ سے مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جائز ہے، ظہر اور عصر کو نہیں، کیونکہ ژالہ باری اور برف باری دونوں بارش کے حکم میں ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز پانی کی برف بننے کی صورت میں بھی جمع کی جا سکتی ہیں، کیونکہ پانی جم جانا شدید ترین سردی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سرد موسم کی وجہ سے نمازیں جمع کرنے کے بارے میں کہتے ہیں، سرد موسم کی وجہ سے نمازیں جمع کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ شدید ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو یا برف باری ہو رہی ہو، تو برف باری کا ہونا یقیناً لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز جمع کرنا جائز ہوگا۔ یہ بات واضح رہے کہ حنبلی فقہ نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے تمام فقہی مکاتب سے زیادہ آسانی فراہم کرنے والا فقہی مذہب ہے، تو ہم آپ کو ایسے تمام عذر بتلاتے ہیں تاکہ آپ کو بھرپور فائدہ ہو سکے۔ علامہ بہوتی رحمہ اللہ کشاف الکناں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 میں کہتے ہیں، فصل، دو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں، ظہر اور عصر کی نماز کسی ایک نماز کے وقت میں جمع کرنا جائز ہے، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کسی ایک نماز کے وقت میں جمع کرنا جائز ہے۔ تو یہ چاروں نمازیں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ایک دوسرے کے وقت میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ دوسری نماز کو پہلی کے ساتھ جمع کریں تو جمع تقدیم، اور اگر پہلی نماز کو دوسری کے ساتھ جمع کریں تو جمع تاخیر کہلاتی ہے۔ نمازیں جمع کرنے کے 8 حالات ہیں۔ اول، قصر کرنے والے مسافر کے لیے، یعنی مسافر کے لیے 4 رکعتی نماز قصر کر کے ادا کرنا جائز ہے، بشرطے کہ سفر مکروہ اور حرام کام کے لیے نہ ہو۔ دوم، ایسا مریض کہ جسے نمازیں جمع نہ کرنے کی صورت میں مشقت اور کمزوری کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ مستحاضہ عورت کے لیے نمازیں جمع کر کے ادا کرنا ثابت شدہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ مرض میں نمازیں جمع کرنے کی دلیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مرض سفر سے زیادہ مشقت کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اگر سفر میں نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں تو مرض میں بالاولیٰ جائز ہوگا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے سورج غروب ہونے کے بعد سینگی لگوائی اور پھر رات کا کھانا کھایا اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے ادا کی۔ سوم، دودھ پلانے والی عورت کے لیے کہ اسے نجاست کا سامنا ہوتا ہے اور ہر نماز کے لیے پاک صاف رہنا مشقت کا باعث ہوتا ہے، ابو المعالی کہتے ہیں ایسی عورت کا حکم مریض والا ہے۔ چہارم، ہر نماز کے لیے جو شخص وضو یا تیمم نہ کر سکتا ہو وہ بھی نمازیں جمع کر سکتا ہے، کیونکہ مسافر اور مریض کے لیے نمازیں جمع کرنے کی سہولت مشقت کی وجہ سے ہے، لہٰذا ہر نماز کے لیے الگ سے وضو نہ کر سکنے والا شخص بھی انہی کے حکم میں ہوگا۔ پنجم، ایسا شخص جسے نمازوں کے اوقات کا علم نہ ہوتا ہو، مثلا نابینا شخص اور زیر زمین قید شخص، اس کی طرف امام احمد نے اشارہ کیا ہے۔ چھٹی صورت، مستحاضہ وغیرہ، مثلا سلس البول، مزی، دائمی نکسیر پھوٹنے کا عارضہ جسے لاحق ہو، کیونکہ سیدہ حمنہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے
کہ جب انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استحاضہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، اگر تمہارے اندر طاقت ہو کہ ظہر کی نماز مؤخر کر سکو اور عصر کی نماز جلدی کر سکو تو غسل کر کے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے ادا کر لو، پھر اسی طرح مغرب کو مؤخر کر کے اور عشاء کو جلدی ادا کرتے ہوئے غسل کرے اور دونوں نمازوں کو جمع کر سکو تو تم ایسا ہی کرو۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ تو تسلسل البول والا شخص اور دیگر اسی جیسے بیمار لوگ بھی مستحاضہ کے حکم میں ہوں گے۔ 7ویں اور 8ویں صورت، کوئی بھی شخص جسے ایسی مصروفیت یا عذر لاحق ہو جس کی وجہ سے جمعہ اور باجماعت نماز ترک کرنے کی گنجائش ہو، مثلا کسی کو اپنی جان، عزت اور مال کا خطرہ ہو، یہ جمعہ ترک نہ کرے تو اسے سنگین معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یا اسی طرح کا کوئی اور عذر ہو، مذکورہ عذر کی بنا پر ظہر اور عصر اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ کچھ عذر ایسے ہیں جن کی وجہ سے صرف مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی جا سکتی ہے، ان کی تعداد 6 ہے جو کہ مصنف نے اس طرح بیان کیے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز کو ان امور کی وجہ سے جمع کیا جا سکتا ہے: بارش اتنی ہو کہ کپڑے بھیگ جائیں، یا جوتے پانی میں ڈوب جائیں، یا جسم گیلا ہو جائے اور مشقت کا باعث بھی ہو۔ اس کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز بارش والی رات میں جمع فرمائی۔ یہی عمل جناب ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی کیا۔ تاہم محض شبنم اور ہلکی بارش کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں مشقت نہیں پائی جا رہی۔ یہی حنبلی موقف ہے۔ اسی طرح ظہر اور عصر کی بجائے صرف مغرب اور عشاء کی نماز برف باری اور اولوں کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان دونوں کا حکم بھی بارش والا ہے۔ پانی کی برف جمنے کی صورت میں بھی مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ شدید سردی کی وجہ سے جمتی ہے۔ ایسے ہی کیچڑ اور شدید ٹھنڈی ہوا کی صورت میں بھی مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ میمونی رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما سردی کی راتوں میں رات کی دونوں نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے، جبکہ المذہب، المستوعب اور الکافی جیسے فقہی مصادر میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جب اندھیرا بھی ہو تب بھی جمع کر لیتے تھے۔ قاضی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر احادیث وغیرہ میں اولوں کی وجہ سے نمازیں جمع کرنے کا ذکر موجود ہے تو پھر اس میں کیچڑ کی صورت میں نمازیں جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اولوں کی وجہ سے حاصل ہونے والی تنگی کیچڑ کی مشقت سے زیادہ نہیں۔ اس کی طرف ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اشارہ موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی خوف اور بارش کے مدینہ میں نمازیں جمع فرمائی۔ اس حدیث کو صرف کیچڑ پر ہی محمول کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور احتمال ہے ہی نہیں، یعنی اگر بیماری اس میں شامل نہ کریں تو کیچڑ کے علاوہ کوئی اور احتمال نہیں بچتا۔ قاضی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث کو کیچڑ پر محمول کرنا بلا عذر نمازیں جمع کرنے سے بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ اسے نسخ کے باب میں شامل کیا جائے، کیونکہ کیچڑ پر محمول کرنے سے ایک نیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ چنانچہ مذکورہ عذروں کی صورت میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ ایسے شخص کے لیے بھی جو گھر میں نماز ادا کر رہا ہو یا ایسی مسجد میں نماز ادا کر رہا ہو جو اس چھتے ہوئے راستے میں آتی ہے، یا مسجد میں مقیم کے لیے بھی، یا ایسے شخص کے لیے بھی جائز ہے جس کا گھر مسجد سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے، اگرچہ اسے تھوڑی سی ہی مشقت اٹھانی پڑے گی، کیونکہ رخصت عام ہے۔ اس میں مشقت کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہیں، جیسے کہ سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت ہے۔ مذکورہ عذر صرف مغرب اور عشاء کے لیے خاص اس لیے ہے کہ یہ رخصت صرف انہی دو نمازوں کے لیے وارد ہوئی ہے۔ نیز ان دو نمازوں کی ادائیگی میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں۔ سفر میں نمازیں جمع کرنے کی رخصت اس لیے بھی ہے کہ سفر جلدی ختم ہو اور قافلہ نہ بچھڑے، جبکہ ظہر اور عصر کی نماز میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ظہر اور عصر کی نماز کے بارے میں بھی کہا ہے کہ انہیں بھی مذکورہ عذر کی وجہ سے جمع کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ انہیں وقت پر ادا کرنے کی صورت میں مشقت پائی جاتی ہو۔ آپ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس مسئلہ میں صحیح موقف یہ ہے کہ مذکورہ عذروں کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کرنا بھی اسی طرح جائز ہے جیسے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرنا جائز ہے۔ جمع کرنے کی رخصت مشقت کی وجہ سے ہے، لہذا مشقت کسی بھی وقت پائی جائے، دن ہو یا رات، نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 393۔ آپ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس وقت سردی بہت زیادہ ہو
اور ہوا اتنی تیز ہو کہ لوگوں کو اذیت ہو رہی ہو تو پھر انسان کو ظہر اور عصر کی نماز اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی خوف اور بارش کے نمازیں جمع فرمائیں۔ سامعین نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمازیں جمع کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات سے واضح ہوتا ہے کہ نمازوں کو جمع کرنے کا مقصد مسلمانوں کو تنگی سے نکالنا تھا، چنانچہ اگر مشقت ہو تو نمازیں جمع کرنا جائز ہے وگرنہ جائز نہیں ہے۔ سردی کی صورت میں مشقت تب ہوگی جب ٹھنڈی ہوا بھی ہو، لیکن صرف سردی ہو، ٹھنڈی ہوا ساتھ نہ ہو تو سردی سے بچاؤ کے لیے اوپر نیچے کئی چیزیں لے کر اپنا تحفظ کر سکتا ہے، اس طرح سردی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اسی لیے اگر کوئی سوال کر دے کہ محض شدید سردی کی بنا پر نمازیں جمع کرنا جائز ہے تو ہم کہیں گے جائز نہیں ہے، ہاں اگر سردی کے ساتھ لوگوں کے لیے نقصان دہ ٹھنڈی ہوا بھی ہو تو جائز ہے، یا سردی کے ساتھ برف باری بھی ہو رہی ہو، کیونکہ برف باری سے لوگوں کو مشقت ہوتی ہے، اس لیے برف باری میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے، جبکہ صرف سردی نمازوں کو جمع کرنے کے لیے عذر نہیں بن سکتی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص صرف سردی کی وجہ سے نمازوں کو جمع کر لے تو اس نے شرعی عذر کے بغیر نمازوں کو جمع کیا ہے، نیز اسے بلا عذر نمازیں جمع کرنے پر گناہ بھی ہوگا، اور پہلی نماز کے ساتھ جمع کی گئی دوسری نماز صحیح نہ ہوگی، اسے شمار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا وہ نماز اسے دہرانا ہوگی، اور اگر پہلی نماز کو دوسری نماز کے وقت میں ادا کیا ہے تو پھر پہلی نماز وقت گزرنے کے بعد پڑھی ہے اور اس تاخیر کی وجہ سے وہ گناہگار بھی ہے۔ میں نے اس مسئلے کی وضاحت اس لیے کی ہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے بتلایا ہے کہ 2 رات قبل بعض افراد نے صرف سردی کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کی ہیں، حالانکہ صرف سردی تھی، ٹھنڈی ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، تو ان کا یہ عمل ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 147381۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔